بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلام وہ دین فطرت ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے متعلق احکامات اور ہدایات موجود ہیں، جن میں نقص اور کمی، دشواری اور تنگی اور ظلم و زیادتی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسی جامع، مکمل اور مفید ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ، ہر زمانے، ہر حالت میں قابل عمل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ایک سچے مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل اور امور میں اسلام کا صحیح معنوں میں متبع اور پیروکار بننے کی کوشش کرے۔ نومولود بچوں کے لیے عمدہ اور دلکش نام جس سے اسلامی تشخص جھلکتا ہو تجویز کرنے، مہمل، بے معنی، غلط اور برے معانی کے حامل ناموں سے احتراز کرنے کے متعلق شریعت کے مفصل احکام اور ہدایات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جسے نظر انداز کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں۔ یوں تو ناموں کا موضوع دوسرے مذاہب اور دیگر اقوام عالم میں بھی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن شریعت نے جس باریک بینی سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے متعلق مکمل رہنمائی فرمائی ہے، دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انسان کا نام اس کے تعارف کا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے وہ مخاطب کیا جاتا ہے، اسی سے انسان کی معاشرے میں شناخت ہوتی ہے۔ بغیر نام کے اس کی شناخت اور پہچان دشوار ہے، اس لیے ہر زمانے میں اور ہر قوم میں نام کا رواج رہا ہے۔ نام بچوں کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے۔ اچھے، بامعنی اور دلکش نام سے دل میں اس کی عظمت قائم ہوتی ہے، جبکہ برے نام طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں۔ انسان کا نام باپ اور سرپرست کی طرف سے ملنے والا وہ قیمتی تحفہ ہے جو انسان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، کہیں جدا نہیں ہوتا۔ جس طرح آدمی نام سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی اس کی شناخت اسی سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو اپنے بچوں کے لیے اچھا اور دلکش اور بامعنی نام رکھنے کا حکم دیا اور اس کو والدین پر اولاد کا حق قرار دیا، اور جن ناموں کے معنی اچھے نہیں ان کو رکھنے سے منع کیا۔